اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے نئے لیکچر کا آغاز کریں گے جس میں ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 پڑھیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایاک، پہلے ہم ورڈز میننگ کی طرف جاتے ہیں۔ ایاک، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، نعبد عبادت کرتے ہیں، و ایاک، اور صرف تجھ ہی سے، نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایاک کا مطلب صرف، ٹھیک ہے، اور ہم نے اونلی یورس کی بات کرنی ہے، صرف تجھ سے، ٹھیک ہے، اور تیرے علاوہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، ملکیت کے بارے میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے بارے میں پڑھا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے، اور ہر چیز کا رب اللہ ہے، مالک اللہ ہے، اور وہ ایسا مالک ہے جو مہربان ہے اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اور جب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارا مالک ایسا ہے جو مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے، تو ہماری جو اندر ایک نیچرل اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت میں چیز رکھی ہے، وہ ہے محبت، ٹھیک ہے، محبت کرنا اور جھک جانا۔ ہر انسان، چاہے وہ کتنا بھی بڑا انسان کیوں نہ ہو، اس کے اندر، اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی نیچر میں رکھا ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے، اور کسی نہ کسی طرح سے وہ کسی نہ کسی کے آگے جھکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی، انسان کی یہ نیچر ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے کہ وہ اس سے بڑی ہے یا وہ اس کے اندر کچھ فائدہ اس کو نظر آتا ہے، تو وہ اس کے آگے جھک جاتا ہے اور اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انٹرن وہ اس کا غلام بن جاتا ہے۔ تو یہ شروع سے ہی ایک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ انسان نے شروع سے ہی اپنے سے جو اپنے جس چیز کو فائدہ مند ثابت پایا اور اس کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان کرنے کے بعد کیا کہتا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں اپنی صفات بتائیں، اور اس کے بعد عبادت کا جو اصل جو ہے ہمارے پاس اصل عبادت کی جو لائق ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اب ہم عبادت کا میننگ دیکھتے ہیں تو کیا ہے؟ عبادت جو ہے وہ عبد سے نکلا ہے، عبد، ٹھیک ہے۔ عبد اصل میں کیا ہوتا ہے؟ غلام، ٹھیک ہے۔ غلام ایسا ہوتا ہے مطلب جس کی اپنی کوئی بھی تھاٹس نہ ہو، جو صرف وہ کرتا ہو جو اس کا مالک کہتا ہو، جو صرف اسی کے اکارڈنگلی چلتا ہو، اپنی مالک کے اکارڈنگلی وہ اپنے سارے شیڈیولز بھی طے کرتا ہو، اسی کے مطابق وہ سب کام کرتا ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عبادت ہم نے کرنی ہے اللہ کی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے غلام بن جانا ہے، ٹھیک ہے، کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آ جاتے ہیں تو ہم بہت ساری غلامی سے آزاد ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزوں سے ہم آزاد ہو جاتے ہیں، جس سے ہم اس انسانوں کی غلامی سے آزاد ہو جاتے ہیں، ہم اس سوچ سے آزاد ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کس کو خوش کرنا ہے اور کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، ہم نے لوگوں کے پیچھے جانا ہے اور ان کی محبت اور ان کی چھوٹی چھوٹی خوشامدیں کرنی ہے، نو، بس ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنی ہے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہو جائیں گے تو ہم ہر اس انسان کے غلام نہیں رہیں گے جس کی وجہ سے ہم آج پریشان رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اسی کی غلامی کرنی ہے، اور جب ہم اس کے ہو جائیں گے تو ہمارے لیے ہر راستہ آسان ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں اب ویسے دیکھا جائے نا تو عبادت کس کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ عبادت میں نے آپ کو بتایا کہ جب انسان نے کسی ایسی چیز کو دیکھا ہے کہ جس سے فائدہ اس کو حاصل ہو رہا ہے، تو اس نے اس کی عبادت کرنی شروع کر دی، یا اس نے دیکھا کہ یہ تو اس سے، یا تو اس کو کوئی خوف اور خطرہ محسوس ہونے لگا تو اس نے اس کی عبادت، جیسے آگ کی عبادت شروع کر دی تھی لوگوں نے، اور اسی طرح درختوں کی عبادت شروع کر دی تھی، گائے کی ہندوؤں نے عبادت شروع کر دی تھی۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو فیکٹر انسان کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہی بات ہے کہ پھر غلط عبادت کرنی کیوں شروع کر دی؟ کیونکہ وہی بات کہ وہ اپنے رائٹ پاتھ کے اوپر نہیں تھے، جب وہ سیدھا سیدھا چلتے ہی نہیں ہیں، جب ان کو اللہ تعالیٰ کا ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کا ساتھ نظر ہی نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کی وہ اس راستے پہ ہی نہیں چلتے جو روشنی والا راستہ ہے، جس پر ہر قدم چلنے سے روشنی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ملتا ہے، اور جس پہ ہر قدم چلنے سے اگر آپ سیدھا سیدھا چلتے ہیں، مڑتے نہیں ہیں، تو تب کیا ہوتا ہے؟ تو تب آپ کو نظر آنے لگتا ہے کہ آپ نے صحیح عبادت کرنی ہے تو اللہ ہی کی کرنی ہے، اور آپ کو تب ہی نظر آئے گا کہ یار جس کی میں عبادت کر رہا ہوں اصل میں وہ چیز تو اصل میں خوف اور محبت کے لائق ہی نہیں ہے، اصل میں فائدہ تو سارا کا سارا مجھے اللہ سے ہی ملنا ہے، اور سارا کا سارا خوف اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، تو اسی کے آگے جھکنا ہے۔ جس انسان نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا ہوتا ہے نا، تو وہ ادھر ادھر پھر بھٹکتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ عبادت غلط ان چیز کی کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن عبادت اگر کرنی ہے تو انسان کا یہ شرف ہے کہ انسان اس چیز کے آگے جھکے جو اس سے بہت بڑی ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی نہ ہی اپنے برابر کی چیز کے آگے جھکے، نہ ہی اپنے کمتر کی چیز کے آگے جھکے۔ لیکن اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری کوئی چیز ہمارے کتنے برابر ہے اور کتنے کمتر ہے؟ بات یہی ہے نا کہ ہم نے صحیح معنی سے نور کی روشنی سے دیکھا ہی نہیں کہ سب سے بڑھ کر ذات اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اگر ہم جس چیز کی عبادت کرتے ہیں تو وہ چھوٹی ہے اور وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، اور حقیقی عبادت اللہ ہی کی طرف کی جاتی ہے۔
اچھا، اب عبادت کی طرف مطلب عبادت جو ہے کسی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر اس کی آگے جھکنا، ٹھیک ہے نا، عبادت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے بتوں کو لوگ اکثر سمجھ لیتے ہیں اور ان کے آگے جھکتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں عبادت، جو کہ غلط ہے، ٹھیک ہے. اصل غلامی اللہ کی ہے، اور اللہ کے سوا ہم نے کسی کے آگے محبت اور خوف سے نہیں جھکنا، ٹھیک ہے. اچھا، اب آتے ہیں ہم عبادت کے بارے میں تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں. عبادت ہے کیا؟ ہم صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو عبادت سمجھتے ہیں، لیکن عبادت جو ہے، میں نے آپ کو کہا نا غلامی، تو ہم نے اپنے 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ گزارنی کیسے ہے؟ عبادت کرتے ہوئے گزارنی ہے. مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے عبادت ہر اس چیز کا نام ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر کی جائے، ٹھیک ہے. تو ہر وہ چیز جو آپ اللہ کی خاطر کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ کی عبادت میں شامل ہوتے، چاہے وہ آپ اچھی سوچ رکھتے ہیں، یعنی آپ کی قول، چاہے وہ آپ اچھے مطلب آپ قلبی عبادت میں وہ آ جائے گا نا، جب آپ اچھی سوچ رکھیں گے، اچھا سوچیں گے، اچھا گمان رکھیں گے کسی کے بارے میں. کوئی غلط بھی آپ کے ساتھ کر رہا ہے، غلط آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے، فور ٹائم آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ یار میں کیسے اس بندے کو ایکسپلین کروں کہ یار میری بات کا یہ مطلب نہیں تھا، یہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ پازیٹیو وے میں اپنی قلبی عبادت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. پازیٹیو وے میں اچھا گمان رکھنا، اچھی سوچ رکھنا قلبی عبادت ہو گیا. دل میں اللہ تعالیٰ سے اچھی غور و فکر کرنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کائنات کی چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرنا، اور یہ ساری چیزیں ہماری قلبی عبادت میں آتے ہیں. حسن ظن ہو گیا، ٹھیک ہے. یقین، توکل، ایمان اور امید اور محبت اور اللہ کی خاطر محبت، یہ قلبی عبادات ہو گئی. لسانی عبادات یہ ہو گئی کہ زبان سے آپ اچھے الفاظ کہیں، اچھا ذکر کریں، ٹھیک ہے. تو یہ ساری پوری 24 گھنٹے کی زندگی میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یا تو سوچ رہے ہوتے ہیں، یا اپنی زبان سے کچھ نہ کچھ الفاظ نکال رہے ہوتے ہیں. تو بس اتنا کرنا ہے کہ جو الفاظ نکالیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر نکالیں. بدنی عبادات کریں، بدن سے عبادات کریں، یعنی دعائیں بھی جو ہم مانگتے ہیں وہ بھی لسانی عبادات میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. غور و فکر کرنا لسانی عبادت میں آتا ہے. بدنی عبادات میں ہماری نماز ہو گئی ہمارا روزہ ہو گیا، ہمارا یہ حج کرنا وغیرہ ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزوں کی، یہاں تک کہ بدنی عبادت میں اگر ہم کسی کو سڑک پار کروا رہے ہیں صرف اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اگر گھر میں ہیں، گھر میں ہمارے بھائی بہن ہیں، پانی پینے کے لیے کوئی ہمیں بلا رہا ہے تو ہم اس کی ہیلپ کر لیں. ہم کسی کے ساتھ کچھ بھی ہیلپ کر سکتے ہیں صرف اس لیے کہ یار یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اور اگر ہم نے اس کے لیے کچھ کام آسان کر دیا، چھوٹا سا کام بھی آسان کر دیا، کیا پتہ اللہ کو اچھا لگ جائے. ہر کام کرنے سے پہلے مطلب ہر کام کرتے ہوئے یہ دماغ میں رکھیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کے مطابق اجر ملے گا. تو بے شک وہ اچھا، اس کا اجر شاید چھوٹا بھی ہو، لیکن آپ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک شاید وہ بہت بڑا ہو جائے. آپ کی اس سوچ سے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھ رہے ہیں اور اس کا بدلہ اللہ سے رکھ رہے ہیں، تو شاید آپ کا وہ جو بدلہ ہے وہ ڈبل ٹرپل ہو جائے، ٹھیک ہے. اس طرح مالی عبادت ہوتی ہے. مالی عبادت میں ضروری نہیں کہ آپ اگر چھوٹے بچے ہیں تو آپ مالی عبادت کر سکتے ہیں. آپ چھوٹی سے چھوٹی چیریٹی میں بھی ہیلپ کر سکتے ہیں، اپنے فرینڈ کے ساتھ ہیلپ کر سکتے ہیں، کسی کو لنچ میں ہیلپ کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہماری مالی عبادات میں آتی ہیں، ٹھیک ہے. اب انسان کے پیدا ہونے کا مقصد بھی کیا ہے؟ کہ ہم عبادت کرنا، ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم اب عبادت کر رہے ہیں تو ہم دن میں 5 وقت نمازیں پڑھ رہے ہیں تو صرف وہ عبادت ہے. نو، صرف وہ عبادت نہیں ہے. ہم نے 24 گھنٹے میں زندگی گزارنی ہی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. مقصد ہی ہمارا عبادت ہے. اور عبادت کیا ہے؟ ہر اس چیز کا نام جو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں اس کا نام عبادت ہے، ٹھیک ہے. اب انسان کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر تو عبادت کی ایک یہ صفت ہے کہ وہ عبادت کرتا ہے. اگر انسان کو جب کچھ بھی نہیں ملتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مل رہا ہوتا نا، اس کو اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈتا نہیں ہے اور اس راستے پہ نہیں چلتا اور بے چینی ہوتی ہے اس کے اندر، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس بے چینی میں جب وہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا اور وہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کہاں جانا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ بے چینی کی حالت میں اس کے فطرت میں تو ہے کہ اس نے کسی سے محبت کرنی ہے، کسی کے ساتھ آگے جھکنا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی نفس کی باتیں ماننے لگ جاتا ہے یا پھر شیطان کی باتیں ماننے لگ جاتا ہے، نفس کے آگے جھکنے لگ جاتا ہے، نفس کا پجاری بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو تب بھی اس کو بے چینی اندر سے ایک ہوتی ہے کہ نہیں، میں عبادت تو کر رہا ہوں لیکن وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا. یا مطلب ایک بہت بھی بگڑا ہوا بندہ ہو، اگر وہ یونیورسٹی جاتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یونیورسٹی میں جا رہا ہوں، اور اگر وہ یونیورسٹی جائے بھی اور اس کا وہ کام نہ ہوتا رہے، جس مقصد کے لیے جا رہا ہے وہ مقصد پورا نہ ہوتا رہے، تو اس کے دل میں بے چینی ضرور ہوتی رہے گی کہ یار میں آتا ہوں، اپنا جسم بھی تھکا دیتا ہوں، اپنا مال بھی خرچ کر لیتا ہوں، لیکن میرا مقصد پورا نہیں ہو رہا. تو جب تک انسان کا مقصد پورا نہیں ہوتا تب تک وہ بے چین رہتا ہے. تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں، یعنی میری غلامی کریں، میری بات مانیں، میرے آگے جھکیں. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم ہر ایک چیز کی غلامی سے آزاد ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں عبادت کی بات آ گئی. تو اب جب ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اسی سے مدد مانگیں گے. دیکھیں، دعا جو ہے، مدد مانگنا، دعا کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ ایک عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کہا ہے کہ عبادت میری کرو، ٹھیک ہے. اور مدد بھی ہم کیا کریں؟ اللہ ہی سے مانگتے ہیں. اور یہ ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب کیا ہے کہ مدد مانگنے میں بہت ساری باتیں آتی ہیں. مدد مانگنا اللہ سے صرف، ٹھیک ہے،
صرف ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ نہیں ہے، اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی انسان سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے ذرا سا گلاس کا پانی دے دو، یا کوئی بھی کام نا آپ اس کو کہہ دیں کہ ذرا میری ہیلپ کر دیں نوٹس بنانے میں، یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ مطلب اللہ سے مدد مانگنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسے کاموں میں مدد مانگے جس کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمیں وہ چیز دے سکتے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اسباب اختیار کرنے ہیں، ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کو یوز کرنا ہے، لیکن بھروسہ اور کس پہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی ہم نے مانگنا ہے، اور ہر چیز جو ہے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ الٹیمیٹ سورس جو ہے، دینے والی جو ذات ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہے۔ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کا کمپنی کا مالک ہے، اس نے آپ کو بہت سارے ریسورسز دے دیے ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اینڈ میں مجھے جو چیز ملنی ہے وہ چیز جو ہے، وہ اس کا اختیار جو ہے وہ کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایگزیکٹ کمپنی کا مالک ہے اس نے ہی آپ کی پروموشن کرنی ہے، ٹھیک ہے، باقی آپ جو ادھر ادھر کی ریسورسز ہیں وہ یوز کر رہے ہیں، لیکن پروموشن آپ کو کمپنی کے مالک نے دینی ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ کی ساری ایفرٹس کیا ہوتی ہیں کہ آپ اپنی لائف کو، اپنے شیڈیول کو اپنے باس کے اکارڈنگلی سیٹ کر کے آپ آگے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہماری جو لائف ہے، ہمارے جو 24 آورس کی زندگی ہے، ہم نے کیا کرنی ہے، مدد تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی ہے، الٹیمیٹ سورس ہمارے پاس وہی ہے، لیکن ہم نے ریسورسز کو یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ایک بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ جائے گا ڈاکٹر کے پاس، اس نے ظاہر اب یہ بیٹھے گا تو نہیں کہ میں بیٹھا ہوں اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اٹھیں گے، آپ جائیں گے ڈاکٹر کے پاس، لیکن آپ نے ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے الٹیمیٹ شفا کا جو سورس ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ ہی شفا دے گا، اور اللہ تعالیٰ جب تک شفا نہیں دے گا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ دوسری جو بات ہوتی ہے وہ رزق کی بات ہوتی ہے۔ آج کل لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، لوگ اکثر رزق کے معاملے میں مدد طلب کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، رزق کے تمام اسباب اختیار کر دینے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے، مدد اللہ سے مانگیں، ٹھیک ہے، اور جاب کے لیے اپلائی کر دیں۔ رزق کے معاملے میں لوگ پریشان ہوتے ہیں، اولاد کے معاملے میں پریشان ہوتے ہیں۔ آپ اپنی ساری چیزوں کا جو الٹیمیٹ گول ہے، جو اپنی لائف کا گول ہے، وہ کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور اسی سے مانگنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ وہ دعا کرتے ہیں لیکن وہ کوئی بھی اسباب اختیار نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ مطلب دونوں کام کو بیلنس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد لینی ہے ہر چیز میں، ہر کام میں، اور زندگی میں ہماری جو ذات ہے، انسان کی جو ذات ہے، وہ بہت محتاجی والی زندگی ہے۔ ہماری ہر قدم پہ ہر انسان کو دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے کسی کی مدد نہیں کرنی اور نہ ہی ہم جو ہے کسی سے اور سے مدد لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ مدد لیں لیکن بھروسہ اور توکل اللہ پہ کریں، اور ایسی مدد نہ طلب کریں، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے روزمرہ کے معاملات میں آپ کسی سے ہیلپ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ایسی مدد نہ طلب کریں کسی سے جس کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اب دیکھیں، ڈاکٹر آپ کو شفا نہیں دے سکتا، ڈاکٹر آپ کو صرف میڈیسن دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح باس آپ کو رزق نہیں دے سکتا، رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے اسباب اختیار کرنے ہیں۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا مارنے کا کہا تھا، یعنی آپ ایفرٹس کریں، آپ عصا ماریں گے تب پانی نکلے گا۔ اسی طرح مریم علیہ السلام کو درخت ہلانے کا کہا تھا کہ وہ درخت ہلائیں گی تو کھجوریں گریں گی، ٹھیک ہے۔ تو ویسے بھی گر سکتی تھی نا، لیکن نہیں، کچھ نہ کچھ ایفرٹس ضرور کرنی ہوتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی غلامی میں ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور پھر ہم اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسی سے مدد بھی مانگ رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ، جسے کہا گیا نا نماز اور صبر سے مدد لینا چاہیے نا، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں، عبادت کے ساتھ ساتھ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں مدد بہت جلدی مل جاتی ہے، ہمارے تھوڑے سے ایفرٹس کے ساتھ بھی ہمیں مدد مل جاتی ہے۔ لیکن ہم وہاں تو اللہ کی عبادت تو کریں نا، ہم وہاں اپنا دل تو مارے نا، تو دل کو مارے بغیر ہم کیسے جو ہے یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد ملے گی، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا خود بھی تو کوشش کریں نا، تھوڑا سا آپ اللہ کی طرف جائیں اور پھر آپ مدد مانگیں، یہ نہیں تو عبادت اور دعا دونوں، دعا بھی ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ اور دعا کہتے ہیں کہ بہت دعا جو ہے ایک بہترین عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دعا کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ سے جب ہم مدد مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ بھی ایک ہم عبادت ہی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کی جو سمری پرووائڈ کرنا چاہ رہی ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی، وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر کام جو بھی آپ 24 گھنٹے میں سٹارٹ کریں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کام کریں، ٹھیک ہے۔ اور ہر کام کرتے ہوئے جب آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے، اسی سے مدد مانگیں گے۔ ظاہر ہے جس کو آپ راضی کرنا چاہ رہے ہیں، جس کی آپ غلامی کر رہے ہیں، پھر مدد بھی آپ اسی سے مانگیں گے۔ جس کے آگے آپ محبت اور عاجزی سے جھک چکے ہیں تو آپ اسی سے مدد بھی مانگیں گے اور اسی سے آپ کو مدد ملے گی بھی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس کو آپ یاد رکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یاد رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس کی عبادت کریں گے تو پھر اس سے مدد مانگیں گے تو آپ کو مدد ضرور ملے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں کہا
کہا ہے کہ اے نبی میرے بندے جب تم سے میرے بارے میں سوال کریں، میں مفہوم بتا رہی ہوں آیت کا، تو آپ انہیں کہیں کہ میں ان کے قریب ہوں، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ بھی میری بات کو سنیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں بھی عبادت کرنی چاہیے، اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے، تبھی اللہ تعالیٰ بھی ہماری بات مانیں گے. یعنی وہی بات ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا ذکر کرتے ہیں اور ہمیں یاد رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بارے میں جو بات ہے یہاں پہ کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ بہت زیادہ براڈ ٹرم ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں بہت ساری جو چیزیں کور ہوتی ہیں وہ ہم یہاں پر ایک بات جو میں ذکر کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ دیکھیں، عبادت ہم کریں گے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی، اور صحیح معنی میں عبادت وہ ہوتی ہے جو ہم کہیں کہ محبت اور عاجزی سے جھکنا، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمیں کسی سے محبت کب ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور ہم کب کسی کے آگے عاجزی سے جھکتے ہیں؟ جب ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ اگلا جو ہے وہ اگلے کو ہم پہچان جاتے ہیں، تب اس سے ہمیں محبت ہوتی ہے. جب ہم اس سے انٹریکٹ کرتے ہیں، اس سے انٹریکشن ہوتا ہے اور ہمیں اس کی اچھائیوں کے بارے میں، اس کی بڑائیوں کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں بہت اچھا کچھ ملتا ہے، تب ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے سائیکالوجی بھی یہی کہتی ہے کہ ہمیں ہر اس انسان سے محبت ہوتی ہے جس کو ہم اپنے لیے فائدہ مند سمجھتے ہیں، یا پھر جس کا جو ہمارے مینٹل لیول سے جو ہے وہ لائکلی ہوڈ ہوتے ہیں، یعنی ہمیں ملتا جلتا لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں اچھا لگتا ہے، ہماری فائدے کی باتیں جس سے ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جس کے ساتھ ہمیں سکون ملتا ہے. تو محبت تب ہوگی، محبت. اور میں نے کہا کہ عاجزی کے ساتھ جھکنا، یعنی کسی عاجزی میں پھر وہی آ جاتا ہے نا، خوف اور محبت، اور وہ خوف کی ایک درمیانی کیفیت کی. تو جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہے کون، تو ہمیں اس سے محبت کیسے ہوگی؟ پھر ہمیں اس سے محبت کیسے ہوگی؟ ہمیں جب تک پتہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے اور کیا کیا صفات ہے، اور کیا کیا دن میں کتنی بار وہ ہمارے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل کرا ہوتا ہے، اور وہ کس طرح سے کتنی بڑائی اور عظمت کے ساتھ، عالی شان اور بزرگی کے ساتھ وہ ہماری اس کائنات کو چلا رہا ہے. جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ، وہ اتنی خوبصورت کاریگری کے ساتھ اس نے ہر مخلوق کو بنایا، اور ہر طرح سے وہ اپنی مخلوق کو ایک خوبصورت نظام سے چلا رہا ہے، تو ہمیں محبت کیسے ہوگی اللہ تعالیٰ سے؟ جب محبت نہیں ہوگی، ہم اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقویٰ نہیں ہوگا، ہم اللہ تعالیٰ سے ملیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کریں گے، یاد نہیں کریں گے اس کے بارے میں سوچیں گے نہیں، تو ہم اس کی عبادت صحیح معنی میں کیسے کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہی بات ہے کہ ہم ادھر ادھر کے لوگوں کے غلام بن جائیں گے. تو اگر ہمیں سیدھے ٹریک پہ رہنا ہے 24 گھنٹے کی زندگی میں، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو ہمیں اس سے محبت بھی ہو جائے گی، اور ہمارے دل میں عاجزی بھی آ جائے گی، اور ہم جھک جائیں گے. اور پھر ہمیں ہر چیز بے معنی لگے گی، ہمیں لوگوں کی دوستیاں بے معنی لگیں گی، لوگوں سے ملتا ہوا فائدہ چھوٹا لگے گا، لوگوں کی باتیں بے معنی لگیں گی. اور اگر کوئی ہمارے بارے میں باتیں بھی کر رہا ہے، ہمیں اچھا نہیں سمجھ رہا، ہمیں برا سمجھ رہا ہے، تو ہمیں یہ سب چیزیں اچھی نہیں لگیں گی، ہمیں چھوٹی لگیں گی. ہم کہیں گے یہ کیا ادھر ادھر کی فضول باتیں ہیں، مطلب ان کو ہم کہیں گے کہ یار یہ لوگ ایسے ہیں جو اپنا اصل مقصد ہی نہیں جانتے ہیں. مطلب یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میرے پیچھے باتیں کرنا، ان کے پیچھے باتیں کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہی زندگی کا مقصد ہے. مطلب آپ کو یہ سب چیزیں بے معنی لگیں گی. آپ نے تو کچھ اچھا دیکھا ہوگا نا، جو انسان کچھ اچھا دیکھ لیتا ہے تو پھر وہ یہ ایسی چیزوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں ہوگی، لوگوں کی سوچ کی پرواہ نہیں ہوگی. بس آپ کہیں گے کہ میں اور میرا اللہ کا تعلق، میں نے جو دیکھ لیا ہے اپنے رب کو، وہ بہت عظیم ہے، وہ میں نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے، تو بس میرا دل پرسکون ہو چکا ہے، اور میرا دل ایسی ذات سے جڑ چکا ہے کہ میں کیا ادھر ادھر کی زندگی میں اپنا ٹائم ویسٹ کروں، میں کیوں اپنی ٹائم کو فضول چیزوں میں یوٹیلائز کروں. میرا اور میرے اللہ کا جو کنیکشن ہے وہ اسٹرانگ ہو، وہ جو چیز ہے جو مجھے میرے اللہ سے جوڑ رہی ہے، وہ مجھے بہت پرسکون کر رہی ہے، اور یہی مجھے چاہیے، یہی میری زندگی کا مقصد ہے، اور اسی میں مجھے جانا ہے، اور مجھے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو میں کیوں لوگوں کو لے کر بیٹھ جاؤں؟ اگر کوئی آپ سے ناراض ہوتا ہے، اگر آپ سے کوئی خفا ہوتا ہے، صرف سمپل سے سوری اینڈ دین موو آن، بس ختم بات، ٹھیک ہے؟ بے شک آپ سوری کہیں، آگے جائیں، غلامی میں نہ رہیں، اپنے دل کو، اپنی زبان کو، اپنی سوچ کو، یار اب کیا ہوگا، وہ تو ناراض ہو گیا، اب میں کیا کروں گی، اب میں کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا. نو پلیز، غلامی سے آزاد صرف اللہ کا سوچیں، ٹھیک ہے؟ ہاں کسی کا دل دکھ ہے آپ کی زبان سے، آپ معافی مانگیں، اور اگلی بار کوشش کریں کہ نہیں کریں آپ کی زبان سے، آپ کی ذات سے، اور ہمیشہ کوشش کریں کہ زیادہ تر خاموشی اختیار کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں اور خاموشی اختیار کریں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے. اور یہی غلامی، یہی حقیقی غلامی آپ کو ہر غلامی سے آزاد کر دے گی، اور آپ زندگی میں بہت پرسکون ہو جائیں گے. آپ کی زندگی میں یہ لوگ کیا کہیں گے، اور یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، یہ شور آپ کی زندگی سے جب نکل جائے گا، اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ذات آ جائے گی، تو آپ کی زندگی بہت سنور جائے گی. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.